مبلغ بنو سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 4 جون 2011 عرب امارات کے شہر دبئی کے علاقے دیرہ میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ یہاں پر تاجران شخصیات بھی جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب پر رحمت و رضوان کی بارش برسائے، مولا کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پائے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ یہاں بزنس مین اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ پرٹیکولرلی ویلتھ یعنی مال وہ کیا ہے۔ نارملی بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی بعض اوقات یہ خیال بھی کرتے ہوں گے کہ ہم جب بھی اجتماعات میں جاتے ہیں تو مال کو، ویلتھ کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس کے فوائد نہیں ہیں، اس کی کثرت اچھی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ کمانا نہیں چاہیے۔ بے شک مال زیادہ کما لینے سے بندہ برائی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے۔ مالدار عموماً گناہوں میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں۔ گناہوں بھرے بازاروں میں، گناہوں کے اڈوں پر غریب کم اور مالدار زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے علماء، مبلغین مال کی آفات اور مال کے پرابلمز اور مال جمع کرنے کے نقصانات بیان کرتے ہیں۔ مگر آج مختصراً یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا پرٹیکولرلی، کیا فی نفسی ہی مال جمع کرنا غلط ہے یا مال ہے ہی غلط؟ مال جمع کرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آج اس کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے اور پھر کچھ اس کے نقصانات کو بھی سن کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر مال کمایا جائے، اگر مال کچھ جمع ہو جائے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ کیا مال سے کچھ اخروی فوائد بھی اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیا ویلتھ کے ذریعے، مال کے ذریعے رب کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بات سنیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے مال کے کچھ دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جی ہاں، دیر آر دا بینیفٹس آف دنیا اینڈ آخرہ، ویلتھ کے، مال کے۔ وہ کیا ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ اب اس میں خیر کا لفظ لایا ہے، ترکہ، مال چھوڑنا کون سا والا؟ خیر والا۔ تو اسے خیر کے نام سے موسوم کیا، اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رب نے احسان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے، یعنی تنگی، غربت،
فقر و فاقہ بعض اوقات بندے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں مال کے، اور اخروی فوائد بھی ہیں، یعنی بینیفٹس آف آخرت، ہیئر آفٹر بھی ہیں. دنیاوی فوائد تو سب کے سامنے ہیں. اچھا گھر مل جاتا ہے، اچھی زندگی ہو جاتی ہے، گھر بار سکون سے گزرتا ہے، بندہ دنیا کے اندر ایک آسان زندگی گزار لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق چاہتا ہے تو اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے. یہ تو دنیاوی فوائد ہے، اس پر تو بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، بلکہ شاید مال کے دنیاوی فوائد کو کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، اور جبھی تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. آخرت کے کیا فوائد ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ دینی فوائد وہ کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا حصول مال کے بغیر ممکن نہیں ہے، جیسے حج، عمرہ پر مال کے ذریعے قوت حاصل ہوتی ہے. پیسہ ہوگا تو حج کر سکے گا، پیسہ ہوگا تو عمرہ کر سکے گا. اسی طرح کھانے، لباس، رہائش، نکاح اور دیگر ضروریات زندگی کا حصول وغیرہ، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے وہی شخص فراغت پا سکتا ہے جو ان امور میں با کفایت ہو. یعنی اس کا اگر سیٹسفیکیشن ہوگی لائف میں تو بڑے آسان طریقے سے وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے. اور یہ بات ایک مسلمہ حصول ہے کہ عبادت کا حصول جن چیزوں پر موقوف ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے، اور حج کرنے کے لیے اگر کوئی مال کماتا ہے، عبادت کا حصول جن چیزوں پر موقوف ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے. بچوں کی خیر خواہی، گھر والوں کی کفالداری، ماں باپ کی خدمت، اگر کوئی شخص اس لیے کماتا ہے کہ یہ والی عبادت کر سکوں گا تو اب اس کا جائز طریقے سے مال کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہاں جو مال ان ضرورتوں کے علاوہ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ مال دنیا کا حصہ ہے. اسی طرح دینی فوائد ایک اور بھی بہت زبردست ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اور اس کے فضائل تو اتنے سارے ہیں. اسی طرح اغنیاء یعنی جو مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے تحائف اور مہمان نوازی کی فضیلت بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. اسی طرح سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے. سخاوت کے لیے بھی ظاہر کچھ نہ کچھ اگر ویلتھ ہوگی تو اور اچھے انداز سے انسان کر سکے گا. بڑی پیاری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، جس مال کے ذریعے عزت بچائی جائے وہ بھی صدقہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جو شخص تمہارے کام وغیرہ نپٹاتا ہو اس کی اجرت بھی مال ہی سے ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تم خود وہ کام سر انجام دیتے تو تمہیں تمہارے آخرت کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی. اس وجہ سے تم پر جو علم اور عمل اور ذکر و فکر لازم ہے وہ دوسرے کسی شخص سے پورا ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لہذا تمہارا دوسرے کاموں میں وقت صرف کرنا فساد ہی ہے. یعنی اگر کوئی دیندار شخص ہے، وہ نیکی کے کاموں میں انوالو ہو گیا ہے، اور کوئی اور شخص اس کے معمولات کو نپٹا لیتا ہے، اس کو یہ سیلری وغیرہ پے کر دیتا ہے، تو اس کے دین کے کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. تو یہ مال بھی اچھا خرچ ہے، اور یہ بھی یقیناً مال ہوگا تو یہ سہولت بندہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے دینی فوائد ہیں کہ مسجد کی تعمیر، پل بنانا، راستوں پر پانی کی سبیل بنانا، بیماروں کے لیے ہاسپٹل وغیرہ قائم کرنا، بہت سارے جامعات بنانا، دارالافتاء، بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو مال کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. تو آج اپنے بیان کے شروع میں نے کچھ ویلتھ کے، مال کے فضائل اور اس سے کیا کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے جناب اب تو فضائل پتہ چل گئے، اب تو جناب بڑی نیکیاں ہیں اس کو کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں. بے شک اگر جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز طریقے پر خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، خوب نیکیوں کے کاموں میں صرف کیا جائے تو اس کی تو بے شمار برکت ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اب ٹھنڈے دل کے ساتھ مال کی آفات بھی سن لیجیے کہ مال کی دینی اور دنیاوی دونوں آفتیں ہیں. دینی آفتیں کیا ہیں؟ دینی آفتیں یہ ہے کہ مال انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے. یہ بات طے ہے کہ جس کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ جاتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیں نا، جس کو گناہ کرنے کا موقع تو ملا مگر جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا امیر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ گناہوں کی طرف بڑھنے کا اس کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اس کی دنیاوی آفات کیا ہیں؟ مالداروں کو دنیاوی آفات میں خوف، غم، پریشانی، مصائب، آپ نے مالداروں کو بڑا ٹینشن میں دیکھا ہوگا، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض، اتنا پیسہ ہے تو اب جناب کوئی پیسے کھا نہ جائے، اس کا خوف، کسی پارٹی کو مال دیا تو مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کا خوف، اپنا پیسہ کہاں سیکیور کروں، اس کی ٹینشن، مال پڑا ہے کام نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں انویسٹ کروں، اس کی ٹینشن، بینکوں سے قرضے لے لیے اب اس کی ٹینشن، دنیا بھی نقصانات اور آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے اسے لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھانے کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پی آر بناتا ہے شخص، کیونکہ بزنس کرنا ہے، اس نے اپنے مال کو جناب اور انکریز کرنا ہے، تو یاد رکھیے اس میں عموماً جس کے تعلقات زیادہ، پھر غیبت، ریاکاری، بدگمانی اور نہ جانے کتنے گناہوں کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مال کی بینیفٹس بھی ہیں اور مال کے نقصانات بھی ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کس طرح لائف گزاری جائے، اب اس طرف آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال نہ تو محض خیر ہے اور نہ ہی محض شر، ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی مال خراب ہے اور ایسا نہیں ہے مال سارا ہی اچھا ہے۔ اب کیا کرے، ان دونوں باتوں کے سبب بعض اوقات مال قابل تعریف ہوتا ہے اور بعض اوقات قابل مذمت، لہذا جس شخص نے دنیا سے کفایت سے زائد حصہ لیا گویا اس نے بے خبری میں اپنی موت کا سامان کر لیا، اور چونکہ طبیعتیں ہدایت سے روکنے والی ہیں، شہوات اور خواہشات کی طرف مائل رہتی ہیں اور مال ان میں آلے کا کام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایکسٹرا مال جو ہوتا ہے، کفایت سے زائد مال میں شدید خطرات ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام نے مال کے شر سے پناہ مانگی۔ جی ہاں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل آل محمد کے رزق کو بقدر کفایت کر دے۔ میرے آقا نے اپنی آل کے لیے دعا کی کہ جتنی ضرورت ہے مولا اتنا عطا فرما، اس سے زیادہ عطا نہ فرما۔ ایک اور جگہ میرے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی اور مسکینی کی موت عطا فرما۔ میرے آقا نے ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے فقر کو، مسکینی کو پسند فرمایا۔ ایسا نہیں میرے آقا کے پاس مال نہ تھا، ارے وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ میرے آقا اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے کے بن کر مدینے والے مصطفیٰ کے پیچھے چلنے لگتے۔ ان کے پاس کیا کمی ہے، ارے ان کا در تو وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج بھی مدینے آپ چلے جائیے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بالکل صحیح سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آقا کے در سے تو تاجداروں کو خیرات ملتی ہے، مگر میرے آقا دعا فرماتے، مولا مجھے مسکینوں میں رکھنا، آپ کا زندہ مسکینوں میں رکھ، اور میری دنیا سے جب میں پردہ کروں تو بھی مجھے مسکین رکھ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آئیے اس مال کا صحیح استعمال کیا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے وہ بھی چاہتا ہے، اب دیکھیں کسی کے لیے فوری طور پہ غریب ہونا ممکن نہیں ہوتا، پیسے آ چکے، اب چاہتا بھی ہے کہ آقا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ایڈریس فرمایا، ان لوگوں کو بھی مخاطب فرما کر ایسے مال کا صحیح استعمال ہمیں ارشاد فرمایا۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ڈیلی 2 فرشتے صبح کو نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، یعنی اس کا عوض عطا فرما، اس کے بدلے اور عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل مال کو روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ مجھے بتائیے، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور صبح صبح فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہو، مولا جو خرچ کرتا ہے اس کو اور بدلہ عطا فرما۔ میری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے ہمارے لیے کوئی بزرگ دعا کر دیں، کوئی امام صاحب دعا کر دیں، ہمیں جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پریشان ہو میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جس کے لیے روزانہ فرشتہ دعا کرے اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، اور
وہ بدنصیب کیسا ہے جس کے لیے روزانہ فرشتہ بددعا کرے مولا جو مال کو روک لیتا ہے اس کا مال ضائع فرما دے. اب یہاں مراد کیا ہے؟ جو خدا میں خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، پوری زکات ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، صبح صبح روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے مولا اس کو اور عطا فرما، بدلہ عطا فرما. اور جو بدنصیب فقط مال جمع کرتے کرتے زندگی گزارتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کنجوس، ایسے بخیل، زکات نہ دینے والے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، کبھی بیماری میں خرچ ہو جاتا ہے، کبھی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کبھی مال میں لاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی آگ لگ جاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نقصان تو ہونا تھا. فرشتہ بد دعا کر رہا ہے مولا جو روک کے رکھے ہوئے اس کا مال ضائع فرما دے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے، جو یہاں موجود دبئی کے اس ڈیرا میں ہونے والے سنت و بڑے اجتماع میں شریک ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کریں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی طے کریں کہ میں نے اپنے مال کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے. ضائع ہونے والی کیٹیگری میں جس کے لیے فرشتہ بد دعا کرے، یا اپنا مال اس کیٹیگری میں رکھنا ہے کہ میرا مال خرچ بھی ہوتا رہے، غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے، مجھے نیکیاں بھی ملتی رہیں اور میرا مال برکت والا بھی ہوتا رہے. We have to decide. ہم نے خود طے کرنا ہے. مزید سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جود و سخا والے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی پیاری ترغیب دیتے ہیں. فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دن رات جود و کرم کے ساتھ خرچ کرنے میں ان میں کمی نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں برابر خرچ کر رہا ہے، مگر اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جبکہ اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان عدل اس کے دست قدرت میں ہے، وہ اسے پست و بلند کرتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں تجھ پر خرچ کروں گا، گویا اور عطا کروں گا، میرے بندے تو بانٹ، میں اور عطا کروں گا. ایک اور جگہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنا پیارا میسج دے رہے ہیں. میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال سے محبت کرتا ہے، ہم وارث کے مال سے محبت نہیں کرتے. آپ سے بھی میں پوچھوں تو آپ بھی یہی کہیں گے جناب ہمارا مال ہمیں زیادہ عزیز ہے. وارث کا مال کیسے عزیز ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بے شک اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، ارے جو پیچھے رہ گیا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے. مجھے بتائیے نا، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، آپ کا جس دن انتقال ہوا یہ مال تو آپ کے ساتھ پروسیڈ نہیں کرے گا، یہ مال تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا نا. مال جو بچ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، تو ہم تو اسی مال سے محبت کرتے رہے جو وارثوں کے لیے تھا، میرا تو بچا نہیں. میرے آقا فرماتے تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، راہ خدا میں خرچ کر کے اگلے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب غور یہ کرنا ہے کہ میں جو دن رات محنت کر رہا ہوں یہ اپنے لیے اس میں کیا حصہ رکھ رہا ہوں، میرے پاس آخرت میں اس کا کیا اجر ہوگا. عقل مند وہی ہے جو دنیا میں اگر مال کما رہا ہے، اگر ویلتھ والا ہے، اگر پیسے والا ہے، تو وہ مال اپنے اخروی اکاؤنٹ میں اپنے آگی والی زندگی کے لیے جمع کرواتا رہے کہ جو بچ جائے گا وہ تو وارثوں کا ہے، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، اپنے ساتھ کیوں نہ اپنا کچھ مال لے جاؤں. اپنے ساتھ سے مراد یہی ہے کہ زندگی میں خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہے. یہ مال ختم نہیں ہوتا، یہ مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ رب کی عطا سے بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے اس کو دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل نہ کیا کرو تاکہ تم سے بھی بخل نہ کیا جائے. ہمارے پاس مال نہیں آتا، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے پاس مال آ جاتا تھا، وہ ٹینشن میں آ جاتے. سنیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ پر کچھ ثقل محسوس کیا، تکلیف، کچھ بوجھ محسوس کیا. دریافت فرمایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے آپ ہم سے ناراض ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم مسلمان مرد کی اچھی بیوی ہو، مگر بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے. سوچئے، ٹینشن یہ ہے
بوجھ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس کا کیا کروں؟ اللہ والے بھی ایسے ہوتے، ان کی ازواج بھی ایسی ہوتی۔ آج اگر گھر والا کما کے نہ آئے تو بیوی لڑنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کی سیلری کم ہو تو اس کی زوجہ اسے تانا دیتی ہے کہ برابر والے نے دیکھو اتنے پیسے بنا لیے، فلاں نے اتنی اچھی گاڑی لے لی، انہوں نے نیا رنگ کروا لیا، انہوں نے فرنیچر لے لیا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اگر مجھے اسلامی بہنیں اس بیان کو سن رہی ہوں، دنیا میں کہیں بھی یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ والے تو بوجھ محسوس کرتے جب اپنی زوجہ کو کہا کہ میں اس مال کا کیا کروں، فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر وہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ کیسی گھر والی، کیسی ازواج، کیسی اللہ والیاں ہوتی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، اے غلام میری قوم کے لوگوں کو بلا لاؤ۔ اس دن جو مال تقسیم ہوا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھے۔ 4 لاکھ درہم ان ون ڈے تقسیم کر دیا۔ بوجھ محسوس ہونے لگا، ارے یہ کیوں صحابہ کرام کا طریقہ، یہ کیوں اولیاء کرام کا طریقہ؟ ارے یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قربان جائیے گھرانہ نبوت پر، وہ آقا جو مالک کے جنت ہیں، رب نے سارے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں عطا کی۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ارے تقسیم کرنے والے کے گھر کی حالت کو ملاحظہ فرمائیے۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار موجود تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو صدقہ کرنے کے لیے دے دیں۔ 7 دینار ہیں، وہ بھی دے دیں کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، گھر میں ایک ٹینشن کا سما ہو گیا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ حکم پر عمل کرنا یاد نہ رہا۔ گھر میں بیماری والا ماحول ہو، ٹینشن کا ماحول ہو، بھول گئی، وہ ذہن میں نہ رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ دوبارہ طبیعت شریف بہتر ہوئی، تو میرے آقا نے دوبارہ یاد فرمایا۔ وہ 7 دینار دے دیے کہ نہیں دیے؟ بار بار حکم فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ درہم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دے دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات اس دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب آپ کو چراغ کی ضرورت محسوس ہوئی، غور کیجئے، ام المومنین ہیں، میرے آقا کا گھرانہ ہے، ارے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے کسی کو چراغ لینے کے لیے کسی اور ام المومنین کے گھر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے چراغ کے لیے تیل لے آؤ۔ یہ ہے گھرانہ مصطفیٰ، یہ ہے آقا کی سادگی، یہ ہے امت کی غمخواری، یہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ۔ ایک ہم ہیں، مال کمائے چلے جا رہے ہیں، غریب رشتہ دار تڑپ رہا ہے، میرا بھائی غریب ہے، میرا پڑوسی مرتا ہے تو مر جائے، میں نے اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے۔ کیسے خرچ کر دوں بھائی؟ زکوٰۃ پوری ادا کر دی۔ معذرت کے ساتھ، ایک تو لاکھوں مسلمان وہ ہیں جو پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دل سے نکلتی نہیں ہے۔ 1 کروڑ درہم میرے پاس ہیں تو جناب سال کے 2.5 لاکھ درہم کیسے دے دوں؟ کم ہو جائیں گے۔ ارے 1 کروڑ درہم دیے کس نے تھے؟ تم بھی تو فقیر ہو سکتے تھے، تم بھی تو یہ روڈ پر جو بے روزگار گھومتے وہ ہو سکتے تھے۔ رب نے آج رقم دی اور اس کی راہ میں زکوٰۃ دیتے میں تمہارے دل پر بوجھ آتا ہے۔ خوشی خوشی خرچ کرو کہ رب نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ یہ رب کی عطا ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا۔ ارے رب نے ہی تو دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے یہ میں خرچ کسی کو نہیں دے رہا۔ آج تو بظاہر کسی نیک کام میں خرچ کر رہا ہوں، اصولاً تو دیکھا جائے تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں، میں تو اپنے لیے دے رہا ہوں کہ جب میرا صدقہ مجھے واپس مل جائے گا۔ مگر آج ہمارا حال یہ، اور ایک آقا کے گھرانے کا حال ہے، میرے آقا کی یہ تمنا کہ جب دنیا سے میں پردہ کروں تو گھر میں کچھ نہ ہو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ بچوں کے لیے بھائی بینک بیلنس بنانا چاہیے، بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تو جناب دن رات کام ہی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ جناب میں اپنے لیے تھوڑی جی رہا ہوں، میری لائف بچوں کے لیے ہے۔ ارے آپ نے اپنے بچوں کے لیے مال کمانا تو یاد رکھا، ان بچوں کو قرآن پڑھانا یاد کیوں نہ رکھا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا یاد کیوں نہ رکھا۔ آج بچوں کا فیوچر برائٹ کرتے کرتے اپنی قبر کو ڈارک کر گئے۔ جناب یہ سوچئے
कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपने घर वालों की अच्छाई सोचते सोचते अपनी बुराई कर गया है। ना ये सोचा कि मैं हलाल कमा रहा हूं कि हराम कमा रहा हूं, ना ये सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इस माल का करेंगे क्या। अरे बच्चे को क्या ज़कात देने का तरीका सिखाया आपने, बच्चे को माँ बाप के मरने के बाद किस तरह इसाल करना है वो सिखाया। आज करोड़पति अरबोंपति का जब इंतकाल होता है, जनाजों में हमें भी जाने का मौका मिलता है, आपको भी जाने का मौका मिलता होगा। खुश नसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे नेकूकार हैं। अरे कुर्बान है उन वालिदैन की किस्मत पर हमारी जाने कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान, आलिम बाअमल, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और नेकी की दावत देने वाले हैं कि जब उनका इंतकाल होता है तो उनके बच्चे कुरान पढ़कर इसाल करते हैं। जब उनका इंतकाल होता है बच्चे अपने वालिदैन को गुस्ल देते हैं। जब उनका इंतकाल होता है बच्चे जनाब जाकर अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए तरकीबें बनाते हैं, इज्तिमात में जाते हैं, काफलों में जाते हैं, खूब अपने वालिद के बचे हुए माल में से जो विरसा उन्हें मिलता है, कोई अपने वालिद के नाम पर मस्जिद बनाता है, कोई अपने वालिद के नाम पर जनाब उलमाए किराम की खिदमत करता है, कोई जनाब नेकी के कामों में खर्च करता है। अरे सलाम है उन वालिदैन को। मगर मैं दुनिया भर के वालिदैन से पूछना चाहता हूं जो इस वक्त यहां बैठे हैं, जो मदनी चैनल पर अपने घरों में ये सिलसिला सुन रहे हैं, अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दी है आपने? वरना होता यह है कि बाप का इंतकाल होता है, बच्चा निकलता है मौलवी साहब को ढूंढने, तो जनाब गुस्ल दे दें मेरे वालिद को, कफन पहना दें, नमाज जनाजा पढ़ा दें। अरे बेटा आपका हक है, अपने वालिद को गुस्ल दीजिए। वो कहता है मुझे खुद गुस्ल करने नहीं आता, वालिद को क्या गुस्ल दूंगा। कफन पहनाना आपको आना चाहिए, नहीं आता, मुझे वालिद ने नहीं सिखाया था। अरे तुफ है ऐसी औलाद पर जो बाप को गुस्ल ना दे सके, तुफ है ऐसी औलाद पर जो बाप को कफन ना दे सके। अरे ये भी देखा इन आंखों ने कि नौजवान बच्चा मस्जिद के बाहर खड़ा है, लोग पूछते हैं हजरत आप अंदर आइए आपके बाप का जनाजा है, कहते मुझे जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आता। बाप वो कैसा बाप है, सुबह शाम पैसे कमाता रहा, बेटा जनाजा ना पढ़ सका। कब्र में उतारते वक्त बेटे को पता नहीं वालिद को किस तरह कब्र में उतारना है। आपने अपने बच्चे को दुनिया भर की तालीम दी, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया, दुनिया भर के डिप्लोमे हासिल कर लिए। मुझे बताइए ना, आपके मरने के बाद आपका बच्चा कुरान पढ़कर इसाल करेगा या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़कर इसाल करेगा? आपको कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलकर आपको इसाल करेगा? अरे दुनिया सारी सिखा दी, मरने के बाद जो काम आने वाली चीजें थी वो तो सिखाई नहीं आपने। और बच्चों के लिए माल छोड़ने की फिक्र है। अरे ऐसे बच्चे जो मरने के बाद वालिद के लिए अजाब का बाइस बन जाएं, उनसे तो अच्छा था वो माल में राहे खुदा में खर्च कर लेता, अपने लिए आगे ले जाता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए माल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों की खैर खाई का जज्बा नहीं होना चाहिए। मैं चोट कर रहा हूं कि बच्चों के लिए रकम छोड़िए तो बच्चों को अच्छी तरबियत भी दीजिए। और अच्छी तरबियत देंगे कैसे? जब खुद अच्छे बनेंगे। बच्चे ने तो बाप को यही देखा है, वालिद साहब जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं तो मैं भी जुम्मे की नमाज पढ़ता हूं। हमने कौन सी 5 वक्त नमाज पढ़ के बच्चे को दिखाई थी? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माल अच्छी जगह पर खर्च करने का जहन बनाइए। रब ने दिया है ना, उसी की राह में खर्च कीजिए। कितनी प्यारी बात उलमा कहते हैं, रब की करम नवाजी देखिए, माल भी रब ने दिया, उसको खर्च करने की तौफीक भी रब ने दी, और फिर जब बंदा ये कर ले तो सवाब भी रब ही अता फरमाता है। भाई मेरा कमाल क्या था, मुझे माल दिया, रब ने ही तौफीक दी कि खर्च कर ले, फिर रब ही मुझे सवाब दे रहा है, मेरा तो कोई कमाल ना रहा, मगर फिर भी दिल से पैसा नहीं निकलता। सुनिए सुनिए, आखिर में एक रिवायत सुनाकर अपने बयान को समेटता हूं। रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी किस तरह रहनुमाई फरमाते हैं, हमें बताते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने 2 बंदों पर वुसअत फरमाते हुए इन्हें कसरत माल और औलाद से नवाजा। 2 बंदे थे मुख्तलिफ, दोनों के पास पैसा भी था और औलाद भी थी। इनमें से एक से इरशाद फरमाया रब ने, ए फुला बिन फुला, उसने अर्ज की लब्बैक रब्बी व सअदैक। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुझे कसरत मालो औलाद से नहीं नवाजा था? उसने अर्ज की, क्यों नहीं ए रब अज़्ज़ व जल? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, फिर तूने मेरी अता करदा नेमतों के एवज क्या किया? उसने अर्ज की, मेरा रब्बुल आलमीन, मैं मोहताजी के खौफ से अपनी औलाद के लिए वो रकम छोड़ आया, मैं डरता रहा बच्चों का क्या होगा, मैंने वो रकम जो माल तूने दिया अपने बच्चों के लिए छोड़ आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, अगर तू हकीकत जान लेता तो हंसता कम और रोता ज्यादा। तू उनके बारे में जिन बातों से डरता था मैंने वही आफत उन पर डाल दी है। मोहताजी के खौफ से छोड़कर आया ना, वो मोहताज हो गए,
اور پھر دوسرے شخص سے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ اے فلاں بن فلاں. وہ عرض کرے گا لبیک ربی وسعدیک. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہیں نوازا؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے میرے رب. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیری وسیع عطا, تیرے فضل, قدرت اور بے نیازی پر بھروسہ کیا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا زیادہ اور روتا کم. تو نے جس بات کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا میں نے وہ اسے عطا فرما دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, غور کیجئے, سوچنے کی بات ہے. رب کی عطا پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے باپ کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا, وہ بچے پھر بھی پیسے والے ہو جاتے ہیں, پھر بھی سیٹ ہو جاتے ہیں, پھر بھی کاروبار چل نکلتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد بہت کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اور چند دنوں میں عیاشیوں کے سبب یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے وہ سب مال چلا جاتا ہے. یاد رکھیے جس طرح رب نے ہمیں پالا ہے وہ رزاق و کریم ہمارے بچوں کا بھی کفیل ہے. اتنا زیادہ بچوں کے لیے سوچنے کے بجائے پہلے مجھے اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے. بہرحال جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا, اور ہم نے حدیث پاک میں یہ مفہوم سن لیا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے خرچ کر کے بھیج دیا. ہمیں بھی ذہن بنانا چاہیے کہ رب نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور اس کی برکت حاصل کریں. ابھی پچھلے دنوں مفتی صاحب نے بتایا دارالافتاء کے کہ ایک اسلامی بھائی بڑے مذہبی, بہت بڑی شخصیت, 20 سال سے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. پوری زکوٰۃ کتنی؟ کم و بیش ان کی 80 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے. 20 سال کے بعد انہوں نے آ کے اپنا طریقہ بتایا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ نکالی, ذرا دیکھیں صحیح تو ہے کہ نہیں. 20 سال بعد ان کو پتا چلا کہ ان کی ایک بھی روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے. چونکہ علم نہ تھا, ہم تو سمجھتے ہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں, ارے پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی کبھی نہیں کیا. تو سب سے پہلے ہمیں علم سیکھنا چاہیے. کاروبار اگر کرتے ہیں تو کاروبار کا علم, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم. اب تو مدنی چینل نے کتنا آسان کر دیا. دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے, دیگر مدنی مذاکرے, اور بار بار آپ کو شرعی رہنمائی کا نمبر دیا جاتا ہے, دارالافتاء کا ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے. ارے آج آپ نے جب نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے آپ کسی پرانے کاروباری سے مشورہ کرتے ہیں, یار بتاؤ یہ مال صحیح ہے کہ نہیں ہے, فلاں مارکیٹ میں بکے گا کہ نہیں, میری کاسٹ تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ذرا گائیڈ کر دو کہیں لاس نہ ہو جائے. جب آپ کاروبار کرنے سے پہلے کسی منجھے ہوئے کاروباری سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بھائی کسی ڈیل سے پہلے کسی مفتی سے بھی رابطہ کر لو, شرعی رہنمائی بھی لے لو کہ یہ جو کھانے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں. اگر یہ حلال ہی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی, دل میں رکت کہاں سے آئے گی, عبادت قبول کیسے ہوگی, بچوں کا سکھ کیسے ملے گا, گھر میں چین کیسے ملے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نا جناب کماتا تو بہت ہوں, برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, گھر میں امن نہیں ہے, گھر میں پریشانیاں ہیں, بچے بیمار رہتے ہیں. ارے بھائی یہ تو چیک کر لو جو کما رہے ہو وہ حلال ہے کہ نہیں. تو برائے کرم اپنے اس بیان کے آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کو دعوت دینا, جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اپنے کاروبار کو شرعی طور پر اسکین کروا لیجئے, چیک کروا لیجئے کہ میں اپنا بزنس تو صحیح کر رہا ہوں. جو جاب کرنے والے ہیں وہ اپنے جاب کے معاملات کو دیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کا یہ سروس بھی آپ کے لیے فری ہے, daruliftah@dawatislami.net. یہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء کی ویب سائٹ, ای میل ایڈریس ہے, آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر نمبرز چلتے ہیں, ان نمبرز پر آپ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو بھی کمائیں گے حلال کمائیں گے. ہمارے کاروبار, ہماری جاب میں ایک درہم, 1 روپے کی, 1 پیسے کی بھی حرام کی آمیزش ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر ذہن پختہ ہو جائے اور پھر اگر رب نے مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کریں گے, دل کھول کر خرچ کریں, پکی نیت, اچھی سوچ کے ساتھ. آج اس اجتماع سے واپس جائیے, اب تک اگر نافرمانی کا سلسلہ ہے, اب تک اگر مال سے بیجا محبت کا سلسلہ ہے, اب تک اگر گناہوں کا سلسلہ ہے, خدا نہ خواستہ اب تک اگر حرام روزی کمانے کا سلسلہ ہے, نیت کر لیجئے آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. اسی طرح انشاءاللہ خوب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ارے یہ مہینہ پتہ ہے کس کی یاد دلاتا ہے؟ خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. ارے ان کا تو نام ہی غریب نواز ہے. یہ تو ہمیں اپنے نام سے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو غریبوں کو نوازتے رہنا, اللہ کی راہ میں
خرچ کرتے رہنا. ارے آج بھی خواجہ غریب نواز کا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ تربت خواجہ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. خواجہ غریب نواز کی بھی چلے ایک بات کر لیں. خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا پیارا قول فرماتے ہیں, خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. جس میں 3 خوبیاں. غور کر لیتے میرے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں. بتا کون رہا ہے؟ خواجہ خواجگان, ولیوں کے شہنشاہ, وہ خواجہ جن کے دستے شفقت پر, جن کی کوششوں سے, خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے الحمدللہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. رب کی عطا سے خواجہ غریب نواز نے وہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. میں نے اور آپ نے کتنے مسلمان کیے بھائی؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے مسلمان کو نیکی کی دعوت دینے کا. دعوت اسلامی خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلاتی ہے. اے خواجہ کے چاہنے والوں, اے چھٹی بنانے والوں, اے دنیا بھر میں اپنے آپ کو خواجہ کا غلام کہنے والوں, آؤ دعوت اسلامی کا دامن تھام لو تاکہ خواجہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. خواجہ فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ ایک سخاوت. پہلی سخاوت کیسی؟ دریا جیسی. سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. بات سخاوتی کی چل رہی تھی, خرچ کرنے کی چل رہی. دوسری فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسی. سورج ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے, یہ نہیں سوچتا ادھر پہنچاؤں ادھر نہ پہنچاؤں, پورے عالم کو روشن کرتا ہے. شفقت ایسی ہو جو سب کے لیے ہو, تمام مسلمانوں کے لیے ہو. اور خواجہ صاحب فرماتے تیسری بات کیا ہوتی ہے اللہ کے دوست میں؟ تواضع. انکساری کیسی؟ زمین جیسی. انسان ایسا عاجزی کا پیکر ہو جیسے زمین ہے, سب کے لیے بچھی ہوئی ہے, اس پر قدم رکھیں, اس پر جناب آپ پٹاک پٹاک کر کے چلیں, زمین کو برا نہیں لگتا. وہ تواضع کے ساتھ بچھی ہے. اگر 3 خصلتیں جمع ہو جائیں, سخاوت دل میں آ جائے اور وہ بھی دریا جیسی ہو, شفقت آفتاب جیسی ہو اور تواضع زمین جیسی ہو, وہ بندہ رب کا دوست بن جاتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خواجہ صاحب کے اس فرمان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان تمام باتوں کو سیکھنے اور پریکٹیکلی عمل کرنے کا موقع ملتا ہے, اور بالخصوص مدنی قافلوں میں تو مدینہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے یہ بھی نیت کر لیں خواجہ غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یار اسلامی بھائی, دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. آپ کی دعوت اسلامی کا پیغام, اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے 600 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. 150 ممالک میں کیا حال ہوگا خود ہی کاؤنٹ کر لیجئے. آپ کے عرب امارات میں ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنا بڑا کام, گلوبلی کام, اور صرف 1-2 کام نہیں ہے کہ چلو بھائی اجتماع کر لیا, قافلے سفر کرا لی, نہیں. 50 کے قریب دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر شعبہ اپنی مثال. آپ مدنی چینل کو دیکھ لیجئے, گھر گھر میں دھوم مچائی ہے. دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو 100% شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے چینل چلا رہا ہو اور جناب اس میں کوئی بے پردہ عورت بھی نہ ہو, کوئی میوزک بھی نہ ہو, ابھی تک کوئی ایڈورٹائز بھی نہیں ہے. لیکن یہ مدنی چینل پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں اپروکسیمیٹلی اندازاً 2.5 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہے. تقریباً 1 ملین درہم ہمارا مہینے کا خرچ ہے, ایئرلی نہیں. اب آئیے آپ کے جناب, ہمارا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. اس میں صرف پاکستان میں, حالانکہ جامعات ساؤتھ افریقہ, UK, انڈیا میں بھی قائم ہیں, اور انشاءاللہ اسی سال ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ یہ ہے کہ نیپال, بنگلہ دیش اور کینیا میں بھی جامعۃ المدینہ شروع ہو رہا ہے, اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ عرب امارات میں بھی شروع ہوگا انشاءاللہ. تو پیارے اسلام بھائی, اس وقت جو پاکستان میں جامعات ہیں اس میں 10,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہی ہیں. یعنی دعوت اسلامی کی اپ کمنگ جو پروڈکشن ہے, 10,000 طلبہ علماء بن رہے ہیں. اور یہ پورا ایک سیٹ اپ چلانے کے لیے, جامعۃ المدینہ کا شعبہ چلانے کے لیے ہمارا جو خرچ ہے وہ 15 کروڑ روپے سالانہ ہے. اب آئیے تیسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ. اس میں 75,000 اپروکسیمیٹلی اندازاً 75,000 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں, صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں نہیں, اور جگہ اور بھی ہیں. اور اس کا خرچ کم و بیش 12 کروڑ روپے پاکستانی ہے سالانہ. 3 شعبے گنوائے میں نے آپ کو, اور کم و بیش 60 کروڑ روپے کے قریب 3 شعبوں کا خرچ ہے. 50 شعبے ہیں, وہ گنواؤں گا تو آپ کی رات گزر جائے گی. سمجھ عقل مندارہ اشارہ کافی است ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. خود سوچ لیجئے دعوت اسلامی کا خرچ کتنا ہے. یہ خرچ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ مخیر اسلامی بھائی, اللہ والے ہمیں اپنے زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنے فطرہ پوری دنیا سے اسلام پہ دیتے ہیں. ہمیں کوئی انٹرنیشنلی ایڈ نہیں آتی,
ہم آپ سے بھی یہی تعاون کرنے آئے ہیں، تعاون کی اپیل کرنے آئے ہیں. اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کو نہ صرف اپنوں میں یاد رکھنا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں، اپنے کولیگز، اپنے بزنس دوستوں سے سب سے کوشش کر اتنا بڑا جب دین کا کام ہو رہا ہے تو ہم سب نے اس پر کوششیں کرنی. اور آج تو ہم نے جود و سخا کے فضائل سنے، رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل سنے. تو سارے اسلام میں نیت کریں، خود بھی اپنی دعوت اسلامی کو دل کھول کر عطیات دیں گے، دوسروں سے کروا کر بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، بخل کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں سخاوت کی لا زوال دولت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلوا علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.